اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جولائی 1982 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ قاف کی آیت 25 سے شروع ہو رہا ہے، 50/25۔ سابقہ آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ قوانین خداوندی سے انکار کرنے والے، سرکشی کرنے والے، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، داخلے جہنم کیے جائیں گے۔ اور اگلی ہی آیت کے پہلے ہی 2 لفظوں میں بتایا کہ ان کا سب سے بڑا جرم کیا ہوگا۔ تو سب سے بڑا جرم جو ان کے فرد جرم کے سر فہرست سب سے اونچا، سب سے اوپر جس کو رکھا گیا ہے، وہ تھا مناعٍ للخیر۔ وہ دولت کو روک لیتے تھے اپنے لیے، دوسروں تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ دولت کے معنی اسباب رزق ہی ہیں، زندگی کا سامان ہی ہے، روٹی ہے۔ یوں تو یہ عجیب سی بات نظر آئے گی کہ قرآن کریم تو عام تصور کے مطابق کچھ مذہب اور روحانیت کی باتیں کرنا چاہیے، اسے یہ روٹی کا مسئلہ لے کے بیٹھا، اور روٹی کا مسئلہ تو بنیادی مسئلہ ہے۔ یہ نہ ہو تو بات آگے چلتی نہیں ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ہے تو ہمارے پنجابی زبان کا ہی محاورہ، جہدے ٹھڈ چ نہیں روٹیاں اودیاں ساریاں گلاں کھوٹیاں، تے جہدی کوٹھی چ دانے اودے کملے بھی سیانے۔ قرآن حقائق کو نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ تصوراتی مذہب نہیں ہے کہ آپ کو آسمان کی بلندیوں پر لیے جائے اور زمین پہ پاؤں نہ ٹکنے دے۔ اس نے بڑی اہمیت دی ہے روٹی کے مسئلے کو، پہلا مسئلہ یہ بتایا ہے اس نے۔ وہ لوگ جو اپنی ضرورت سے زیادہ اکٹھا کر کے روک لیتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ کسی دوسرے کا حصہ تھا نا، اسے محروم کرو تو یہ آ سکتا ہے نا تمہارے پاس، ورنہ اگر یہ سب کے لیے مساواتی طور پہ دے دیا جائے ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق، سوال ہی نہیں ہے کہ تم اتنا اکٹھا کر سکو۔ تو یہ ظلم ہے انسانیت کے اوپر۔ اور یہ جتنا بھی یہ پیدائش کے ذرائع ہیں، زمین ہی سب سے بڑا ذریعہ پیدائش ہے، یہیں سے سامان زیست پیدا ہوتا ہے، اسی میں سے باقی معدنیات وغیرہ نکلتی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ سارے انسانوں کے لیے بلکہ تمام جانداروں کے لیے ذریعہ رزق ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق اس میں سے پہنچنا چاہیے۔ جو سمیٹ کے اپنے لیے رکھتے ہیں وہ دوسروں کو ان کے حصے سے محروم کر دیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہی چیز ہے کہ جسے اسلامی نظام کہا جاتا ہے، اسلامی مملکت کہی جاتی ہے، اس کی پہلی پہچان یہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اس میں رات کو کوئی فرد بھوکا نہیں سوتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق لیا جائے تو وہ انسانوں کو ہی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں اس مملکت کے اندر تو ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری مملکت پر ہے۔ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا مواخذہ عمر سے ہوگا قیامت کے دن۔ یہ چند قوانین نافذ کرنے کی بات نہیں، پہلی چیز جو ہے، بنیادی چیز یہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسان کی عزت انسان ہونے کی جہت سے۔ جہاں کسی انسان کی تذلیل ہو، سوال ہی نہیں، اسلامی نظام تو ایک طرف، اس کا سایہ تک بھی وہاں نہیں آ سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر حق حکومت حاصل نہیں ہے۔
اور اگلی چیز یہ ہے کہ اس معاشرے میں کوئی فرد بھوکا سوتا نہیں ہے. اس لیے تفصیل میں جا نہیں سکتا، وقت تھوڑا ہوتا ہے. آپ دیکھنا چاہیں تو میری کتاب نظام ربوبیت دیکھیے، جس میں نے بتایا ہے کہ قرآن کریم نے کس قدر زور دیا اس چیز بنیادی مسئلے پہ کہ ہر فرد کو سامان زیست ملنا چاہیے اور اس میں اس کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے، ذلت کے ساتھ نہیں. رزق کریم ملنا چاہیے، عزت کی روٹی ملنی چاہیے ہر فرد کو. اور اسی لیے اس نے سب سے بڑا جرم جو گنایا ہے وہ ہے مناع للخیر، روک لینے والے اس چیز کو کہ دوسروں تک نہ پہنچے. اتنی ہی چیز نہیں، پہلے بھی جب کبھی یہ موضوع آیا ہے تو میں نے پیش کیا ہے 2-4 حوالے، کم از کم ہر بار دہرانے پڑتے ہیں کہ اہمیت کا تقاضا یہ ہے. اسلام 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 کہے جانے والوں کا آپ دیکھیں گے کہ اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے کہ بنیادی مسئلہ جو ہے، جس کو بنیادی حقیقت قرآن تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے، یہ ہے بنیاد اور اصل اس کی. وہ سورہ الماعون کو پورے کی پوری صورت اس موضوع کے اوپر سن لیجیے. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس کو بھی دیکھا، اس کی حالت پہ بھی غور کیا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، انکار نہیں کرتا. وہ تو کافر ہو جاتا ہے نا، وہ مانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہاں جبر تو کسی پہ ہے نہیں، اس کا دل نہیں ٹھکتا، وہ مانتا نہیں ہے. کہتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زبان سے اقرار تو اس کا کرتے ہیں لیکن اپنے عمل سے اس کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں، کیونکہ اس نے تو دعویٰ یہ کیا تھا کہ سطح ارض کے اوپر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اس نے نہیں اٹھا رکھی. تو اگر بھوکا کوئی سوتا ہے تو یہ اس دعوے کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں نا. تو کہا کہ تم نے اس کی حالت پہ بھی غور کیا کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، جھوٹا ثابت کرتا ہے. عزیزان مان، یہ بڑی چیز دین کی ہے، یہ کفر سے بہت آگے کی بات ہے. تکذیب یکذب بالدین، کون ہے یہ؟ ہمارے ہاں کے سطحی مذہب پرست حلقے کا تصور تو عام طور پر نماز روزے کی طرف جائے گا. وہ کہتا ہے کہ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ وہ ہے کہ اس شخص کو جو تنہا رہ جاتا ہے، معاشرے میں دھکے دیتا ہے اور جس کا کاروبار رک جاتا ہے، اس کی روٹی کا انتظام نہیں کرتا، یہ تکذیب دین کرتا ہے، جھٹلاتا ہے دین کو. دین کا دعویٰ یہ تھا کہ یہاں کوئی بھوکا سوئے گا نہیں. یہ روک لیتا ہے رزق کو اور ان کا انتظام نہیں کرتا، دعویٰ کرتا ہے کہ ہم دین پرست واقع ہوئے ہیں، دین کو جھٹلا رہا ہے. اپنے آپ کو اور دوسروں کو فریب کس بات سے دیتا ہے؟ نمازیں پڑھ کر. قرآن ہے عزیزان من، فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو نماز کی حقیقت سے بے خبر ہیں. ایک ایک لفظ غور طلب ہے عزیزان من، 107 نمبر ہے اس سورت کا. ہم عن صلاتہم ساہون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، بے خبر ہیں، کرتے کیا ہیں؟ الذین ہم یراؤون، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اٹھنا بیٹھنا، رکوع سجود قیام، یہ جو چیز نقل و حرکت جو دیکھی جا سکتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اس کا نام ہے نماز. ہاتھ یہاں تک اٹھاؤ، یہاں باندھو، رکوع جاتے وقت یوں کرو، سجدے میں 5 چیزیں زمین پہ ٹک جائیں، اتنا زاویہ بنے، ایسے اٹھ کے بیٹھو، ایسے یہ سارا کچھ کرو تو آواز آتی ہے نماز ہو گئی.
اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی، کسی نے نیچے ہاتھ باندھ دیا ہوئے، تیری نماز نہیں ہوئی ہے کہ مڑ کے پڑھ، نہیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ ہم یراؤن، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے نماز، اور نماز کی اصل و بنیاد سے، حقیقت سے غافل رہتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ یہ کچھ کر کے اپنے آپ کو اطمینان دلا لیتے ہیں کہ ہم نے فریضہ خداوندی تو پورا کیا، اور اس کے بعد کرتے کیا ہیں عزیزان من؟ وہی جو یہاں مناعٍ للخیر کہا ہے نا، روکنے والے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس رزق خداوندی کو جو بہتے پانی کی طرح رہنا چاہیے تھا کہ ہر ایک کے دروازے سے آگے سے گزرے، سلسبیل اس کا نام رکھا ہے، گزرتا چلا جائے، آواز دیتا چلا جائے کہ کس کس کو ضرورت ہے، لیتے جاؤ۔ اس رزق کو جسے اس طرح رہنا چاہیے تھا، یہ بند لگا کے روک لیتا ہے اور نماز پڑھ کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے فریضہ خداوندی ادا کر دیا۔ ارایت الذی یکذب بالدین، دین کی تکذیب کرتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ بات بھی سنے ہیں ان مسجدوں کے اندر کہ دین کی تقسیم کون کرتا ہے؟ کن نمازیوں کے اوپر قرآن کہتا ہے تباہی ہے ان کے لیے؟ سارے قرآن میں آپ دیکھیے، جمع کرنا مال کا سب سے بڑا جرم قرار دیا اس نے کہا یہ تو رہنا ہی چاہیے بہتے پانی کی طرح۔ روک لینا، اگر کسی جگہ کوئی اس کو روک لیتا ہے، اپنے لیے روک لیتا ہے، جو آگے جن کو ضرورت ہے اس کی، اس پانی کی، انہیں محروم کر دیتا ہے، تو یہی تو سب سے بڑا جرم ہے۔ جمع مالہ وعدد، 104/2 حوالے یہی ہے۔ جمع کرتا ہے اور پھر 99 کے پھیر میں پڑ جاتا ہے، اتنا ہو گیا، عددہ گنتا ہے، بینک بیلنس کی شیٹس لیتا ہے وہاں سے کہ اب بیلنس کیا ہے، وعددہ، اس چکر میں ہی پڑا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ دیکھتا رہتا ہے کہ کتنا ہو گیا، اب کتنا ہو گیا۔ مقصد زندگی یہ سمجھ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کہ ہر ایک روپیہ جو تمہارے بینک کے اندر جمع ہوتا ہے کسی کو محروم کر رہا ہے، کس کو، جس کی ضرورت رک گئی ہے، یہ اسے محروم کر رہا ہے۔ جمع فعوا دوسری جگہ ہے 70/18، جمع کرتا ہے۔ وہ اس زمانے میں تو اس طرح یہ بینک یا جمع کرنے کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تجوریوں میں یہ تھیلیاں جو ہوتی ہیں ان میں روپیہ جمع کیا کرتے تھے۔ ہمارے بچپن میں بھی یہ ابھی نوٹ نہیں ایسے چلے تھے تو وہ روپے ہی سخت ہوتے تھے، تو وہ روپے جو تھے وہ ڈالتے تھے ایک تھیلی کے اندر اور وہ کمر کے ساتھ باندھی ہوئی ہوتی تھی، اور زیادہ ہوتا تھا تو وہ بڑی بڑی تھیلیاں ہوتی تھیں جن میں یہ ڈالتے تھے۔ کہتا ہے ان تھیلیوں کے اندر ڈالتا ہے اور اوپر سے ان کا منہ بند کر دیتا ہے، کس کے بند کر دیتا ہے کہ نکلے نہ وہاں سے۔ اس نے اس کے لیے انفاق کا لفظ استعمال کیا تھا، جس کے معنی تھے اس قسم کی تھیلی یا اس قسم کی سرخنی کہ جس کے دونوں منہ کھلے ہوئے ہوں۔ یہ اسلام تھا، ادھر سے آتا جائے، ادھر سے ضرورت مندوں کے لیے نکلتا چلا جائے۔ جمع کرتا ہے، تجوری کا نیچے کا حصہ تو پہلے سے بند ہوتا ہے، اوپر کے حصے کو خود کس کے باندھ لیتا ہے۔ جمع کرنا جو ہے، قرآن کریم میں سب سے زیادہ وعید جہنم کی عذاب کی جو آئی ہے وہ ان لوگوں کے لیے آئی ہے جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں۔ یہ جو غیر قرآنی معاشرہ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ یہاں تو یہ کہا جائے گا نا کہ صاحب اگر نہ رکھا جائے تو کل کو جو ضرورت پڑے گی تو کوئی مدد ہی نہیں کرے گا، بھوکے مر جائیں گے صاحب۔ بات اسلامی نظام کی ہو رہی ہے، قرآن کے نظام کی۔ جو قرآن کو تسلیم کرتے ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے معاشرے میں کوئی شخص رات کو بھوکا سوئے گا ہی نہیں،
تو جب انتظام یہ ہوگا کہ کسی کی رزق کی ضرورت رکی نہ رہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ صاحب جمع کرنا کاہے کے لیے یہ سردردی. پھر جب تمہاری ضرورت رکنی، تمہاری بھی تمہارے بال بچوں کی بھی. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں، تمہارے بال بچوں کے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں. یہ اعلان کرتی ہے اسلامی مملکت. تو جب یہ اعلان کرے اور اس کی ضمانت دے دے تو پھر یہ جسے کہتے ہیں مت ماری ہوئی ہے کہ خام خواہ کے لیے درد سر یہ مول لے لے اور اس کو جمع کر کے اور رکھتا چلا جائے. ہر قسم کا ڈر کاہے کے لیے جمع کرے. یہ ہے اسلامی نظام. ہر فرد کی ضرورت زندگی، ضروریات زندگی پورا کرنا مملکت یا نظام کی ذمہ داری ہے. اس کا کام یہ ہے کہ جتنی استعداد اس کو یا صلاحیت حاصل ہے اس کے مطابق کام کرتا چلا جائے. اور مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ اس کی اور اس کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری وہ دے دے. یہ سوال ہی نہیں پھر پیدا ہوگا کہ یوں جمع کرتا چلا جائے. وہ کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ ہوتا ہی نہیں، رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ضامن ہوتی ہے وہ مملکت اس کے اور اس کے بچوں کے رزق کی کفالت کی. اس کا کام تو صرف کام کرنا ہوتا ہے. جو کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، معذور ہو جاتے ہیں یا اتنا نہیں کام کر سکتے جن کی ضروریات پوری ہوں، ان کی ضروریات کو بھی وہ پورا کرتی ہے وہ نظام، وہ مملکت جو ہے. کام کرنے والوں سے حسب استعداد کام دیا جاتا ہے اور وہ کام کرتے ہیں اور وہ ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرتی ہے. یہ ہے نظام اسلامی جسے کہتے ہیں. یہ ہے اسلامی مملکت کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ ایک فرد بھی اگر رات کو اس بستی میں بھوکا سو گیا تو اس بستی کی ذمہ داری، اس بستی کی حفاظت کی ذمہ داری خدا اٹھا لیتا ہے، اسے تباہ ہونے دیتا ہے. یہ ہے نظام. اب سمجھ میں آئے گا کہ مناع للخیر جو کہا گیا، روک لینے والا اس اسباب زیست کو، زندگی کے خیر کو. سر فہرست مجرموں کے جہنم میں جانے والوں کے سر فہرست اس کو کیوں رکھا؟ سر فہرست ضرورت ہی یہ تھی. اب آپ سوچ لیجئے کہ یہ جو ہمارے ہاں کی وہ بادشاہوں کے زمانے کی بنی ہوئی فقہ سرمایہ داری کے دور کی، جس میں یہ صورت ہے کہ جتنا جی چاہے جمع کرتے چلے جاؤ اور سال کے بعد اس میں سے کچھ فیصد، جسے عام طور پہ یہ 2.5% کہتے ہیں، وہ اس میں سے بغیر خیرات کے کاٹ دو، باقی جتنا کروڑوں اربوں تک روپیہ سب جائے شیر مادر کی طرح حلال. قرآن جمع کرنے کے متعلق یہ کہتا ہے. مناع للخیر، یہ کون تھا؟ معتدن، سرکشی اختیار کرنے والا. ہم وہ نظام چاہتے تھے، یہ اس نظام کے خلاف سرکشی ہے. میں نے عرض کیا ہے نا کہ پھر یہ جیسے وہ صلات کے متعلق قرآن نے کہا کہ یہ اسی کا نام صلات سمجھتے ہیں، یہ جو محسوس مریض دیکھنے والی ویزیبل حرکات ہوتی ہیں، اسی طرح سے ایک چیز نکال لی انہوں نے، زکوٰۃ. جتنا جی چاہے جمع کرتے چلے جاؤ اور اتنا سا سال کے بعد اس میں سے آپ دے دیجئے. اور اب تو اس میں بھی بڑی موج ہوئی ہے. بینک میں سے 10% انٹرسٹ لیجئے اور 2.5% اس میں سے زکوٰۃ دے دیجئے. 7.5 پھر بھی بچ جاتا ہے. رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. دین دا تقاضا بھی پورا ہو گیا تو موج بھی ہوئی نال. اس مذہب کو کون چھوڑے گا؟ مناع للخیر، معتدل، سرکشی اختیار کرتا ہے ہمارے نظام کی. کیوں؟ مریب. اس سے شک ہے اس بات میں جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے نظام میں یہ ہوگا. دین میں یہ کہتا ہے کہ یہ اگر نہ ہوا تو پھر تو مر گئے ہم بھی، ہمارے بچے بھی.
اور اگر نظام وہی ہے کہ جو ایسی یقین نہیں دلا سکتا، ضمانت نہیں دلا سکتا، وہ اسلامی نظام نہیں کہلا سکتا۔ نلذی جعل مع اللہ الہا آخر، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے خدا کے ساتھ اور خدا بھی تجویز کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پھر موضوع ایک اور آ گیا کہ کس قسم کے اور خدا قرآن کہتا ہے جو تجویز کر رکھے ہیں۔ یعنی یہ جو تصور ہے خدا کا، وہ خدائے عرش جو ہے، اس کے ساتھ تو کوئی اور خدا، کم از کم یہ عیسائی زیادہ سے زیادہ وہ کہتے ہیں جسے وہ تثلیث کہتے ہیں، تین، باپ، بیٹا، روح القدس، ان سے بھی جب بات ہوتی ہے، میرے پاس آتے ہیں ان کے ہاں کے اچھے اچھے پڑھے لکھے ہوئے، یہ پادری ان کے ہاں کے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں صاحب، یہ عام ایم اے کرنے کے بعد 2 سال اور پڑھتے ہیں تو پھر جا کے یہ پادری بنتے ہیں، مولوی صاحب نہیں ہیں یہ۔ اور اب تو مولوی صاحب بننے کے لیے اتنا بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو عام مولویوں کو ضرورت ہوتی ہے، داڑھی رکھ لیجئے مولوی صاحب، ممتاز عالم دین لکھا جاتا ہے، پھر کوئی پوچھتا ہی نہیں صاحب۔ تو ان سے بھی جب بات ہوتی ہے تو وہ بھی اب یہ نہیں کہتے کہ ہم واقعہ سچ مچ ان کو خدا مانتے ہیں، لیکن یہ جو قرآن نے بار بار یہ کہا ہے کہ الہن آخر، کہا یہ ہے کہ جو چیز صرف خدا کے لیے مختص ہونی چاہیے، اس میں کسی انسان کو شریک کرنا، اسے خدائی درجہ دے دینا ہے۔ اور ایک اس موضوع کے لحاظ سے ایک ہی مثال میں اس کی پیش کروں گا، ورنہ یہ الہ جو قرآن نے کہا ہے، کس قسم کے الہ اور تجویز کرتا ہے انسان، وہ تو پوچھو نہیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ خود اپنی خواہشات کو بھی یہ خدا بنا لیتا ہے، میری نہیں مانتا، اپنی خواہش کی مانتا ہے، اس جس کی مانی جائے وہ خدا۔ الہ کے تو معنی صاحب اقتدار کے ہوتے ہیں، وہ نہیں جس کی پرستش کی جائے، وہ جس کا اقتدار مانا جائے، جس کی بات مانی جائے۔ وہ تو کسی انسان کو حق نہیں دیتا کہ اپنی بات کسی دوسرے انسان سے منوائے، یہ تو تذلیل انسانیت ہے۔ سارے انسان مساوات کے درجے پہ ہیں، کسی کو حق حاصل نہیں ہے، حق کے حکومت قرآن کی روح سے کسی انسان کو حاصل نہیں ہے، صرف خدا کو حاصل ہے جو خدا کی کتاب کی روح سے عمل میں آتا ہے۔ الہ، پھر میں ایک الہ کہہ رہا تھا نا کہ اس وقت معاش کا مسئلہ تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی چیز ارض یا زمین ہے، جہاں سے یہ سارا رزق پیدا ہوتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے، را میٹیریل بھی وہاں سے نکلتا ہے، آگے چل کے پھر وہ اور شکلیں اختیار کر لیتا ہے۔ بنیاد پیدائش کی اصل تو وہی ہوتی ہے جو ارض ہے۔ ارض پہ خدا نے بڑا ضرور دیا، ارض کے متعلق اس نے یہ کہا ہے کہ وَضَعَ لِلْأَنْعَامِ، ہم نے تمام مخلوق کے لیے اس کو پیدا کیا، کسی فرد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ارض کے اوپر کسی کی ملکیت کو جائز ہی قرار نہیں وہ دیتا، کیونکہ یہ ذریعہ رزق ہے، رزق پیدا ہوتا ہے اس سے۔ تو اگر سرچشمہ رزق کے اوپر ہی افراد کی ملکیت تسلیم کر لی جائے تو پھر باقی افراد جس طرح سے بھوکے مر سکتے ہیں وہ ظاہر ہے، ہمارے ہاں کی ہوئی ہیں نا ملکیت، انہوں نے ہزار ہزار، 2,000، 10,000 ایک فرد کی ذاتی ملکیت دی بھی کسی کاشتکار کو تو سارا سال وہ مر جاتا ہے محنت کرتا کرتا، اور وہ گھر بیٹھے ہوئے اس میں سے کم از کم آدھا لے جاتا ہے۔ کس بات کا لے جاتا ہے؟ کہ زمین کی ملکیت میری۔ الارض للہ، قرآن کہتا زمین کی ملکیت صرف خدا کی ہے، کسی انسان کی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میری ملکیت ہے، اسے کہتا ہے آدھا دے مجھے، اور آپ کی فقہ اس کو جائز قرار دیتی ہے۔ یہ فقہ بنی ہی آپ کے ملوکیت اور سرمایہ داری کے زمانے کی ہے۔ کس چیز کا وہ آدھا لے جاتا ہے؟ ارض خدا کی، محنت کاشتکار کی، اور یہ آدھے کا حصے دار۔
شرعن بھی جائز، اور پھر قانون تو آپ کے یہاں جائز قرار ہی دیتا ہے، جس کو مضارعت کہتے ہیں صاحب۔ سنیے، سورہ بقرہ میں ابتدائی آیات میں ہی یہ چیز آ گئی۔ زمین کے متعلق میں عرض کر رہا تھا نا، ابتدا تو ہوتی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ نو انسانی کو پکار کے کہا گیا ہے کہ صرف محکومیت خدا کی اختیار کرو، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے پہلی نسلوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم محفوظ رہو، بچ جاؤ خرابیوں سے، تباہیوں سے۔ تتقون، بچاؤ کو کہتے ہیں۔ کون سا خدا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، جس نے زمین پیدا کی تمام انسانوں کے لیے، زمین میں سے رزق پیدا کرنے کے لیے، پھر بارش برسائی آسمان سے، بادلوں سے می برسا، مختلف قسم کی اس میں فصلیں پیدا ہوئیں، پھل پیدا ہوئے۔ رزق لکم، الناس پہلے کہا ہے عزیزان من، مخاطب کیا ہے پوری نوع انسانی کو، اور کہا ہے رزق لکم، تم سب کے لیے یہ رزق ہے، سامان زیست ہے۔ تخصیص ہی نہیں ہے کہ کوئی روک لے، خدا کی زمین اس نے یہ انتظام کیا، اس نے یہ پیدا کیا۔ الناس کو وہ کہہ رہا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ رزق لکم ہے، یہ تم سب کے لیے سامان زیست ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اور وہ بات جو میں کہنا چاہتا تھا اگلے الفاظ میں آتی ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، خدا کے ساتھ اور خدا نہ بناؤ کہ یہ زمین کی ملکیت ان کے حق میں تم دے دو، تم جانتے ہو کہ یہ اس کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ جو زمین کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے پوچھو کہ صاحب کس طرح سے یہ ملکیت کی، کہ جی میں نے تو فلاں سے خریدی تھی۔ چوری کا مال خریدنے والا جو ہوتا ہے وہ تو خود چور ہوتا ہے، اس کی ملکیت کیسے تھی کہ جی کسی سے خریدی تھی؟ وہ غلط نظام کے اندر یہی طریقے ہوتے ہیں نا، خریدی تھی، یا میں نے اپنے ماں باپ سے یا اپنے بڑوں سے ورثہ میں پائی تھی، یا جن سے ورثہ میں پائی تھی انہوں نے کہاں سے یہ لی تھی۔ یعنی ملکیت کا حق کہیں ثابت کرو آپ۔ سب سے پہلا انسان بھی جس نے کوئی زمین کے اوپر لکیر کھینچ کے کہا کہ یہ میری ہے، اس کا حق بتاؤ کیا تھا ملکیت کا زمین کی۔ عزیزان مان، کسی قانون و دلیل کی روح سے اس کا حق نہیں ثابت آپ کر سکتے۔ جس چیز کو خدا نے بنایا اور مفت دیا، اور دیا اس لیے کہ رزق لکم، اے نو انسانی تم سب کے لیے یہ ذریعہ رزق ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، کیا بات ہے قرآن، کہاں لایا ہے اس چیز کو؟ یہ ہے شرک، خدا کے ساتھ اور خدا نہ قائم کر دو کہ جو اس کی ملکیت کی چیز ہے اس میں اوروں کی ملکیت شامل کر لو، یہ اور خدا بن گئے۔ انہوں نے تو تثلیث والوں نے وہ تین ہی بنائے تھے، اور یہاں تو قدم قدم کے اوپر ہے کہ خدا ہے۔ رحمت اقبال را در کعبہ اے شیخ حرم، ہر زمان در آستین دارد خداوند دیگر۔ اسے کعبے میں نہ جانے دے، یہ توحید پرست نہیں ہے، یہ وہاں جا کے یوں خدا کا نام تو لے گا، اس کی آستین میں ہر آن نیا خدا ہوتا ہے۔ می تراشد فکر ما ہر دم خداوند دیگر، رست از یک بند تا در بند دیگر۔ میری یہ جو شرک کی عادت ہے ذہن کی، وہ ہر آن اپنے لیے ایک نیا خدا تراشتا ہے، کسی نہ کسی طرح ایک خدا کے پھندے سے چھوٹتا ہے تو ایک اور خدا تراش لیتا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، وہاں کہا کہ تکذیب دین وہ کرتا ہے جو روک لیتا ہے رزق کو اور خیر کو۔ یہاں کہا کہ یہ خدا بنا دینا ہے انسانوں کو اگر اس چیز میں ان کی
ان کا حق ملکیت تسلیم کر لیا جائے کہ جو صرف خدا کی ملکیت ہے۔ روز مقدمے ہوتے ہیں کہ جی وہ تو میری زمین ہے صاحب، یا میرا مال ہے اور یہ اس میں دعوے دار بنا ہوا ہے، کوئی نہیں تسلیم کرتا کسی دوسرے کو۔ یہ تو صرف خدائی کا حق ہے جس کے متعلق جس کا جی چاہے اٹھ کے اس کے اندر شریک ہو جائے، دعوے دار ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کے ہاں کی شریعت جو ہے فقہ کی، وہ اسے تسلیم کرتی، مظاہرت کو تسلیم کرتی۔ اچھا جی، وہ خدا بنانے والے تھے۔ فَأَلْقَيَاهُ فِي عَذَابِ الشَّدِيدِ، اور سخت عذاب میں پھینک گئی۔ دین کی تکذیب کرتے تھے اور خدا کے ساتھ اور خداؤں کو شامل کرتے تھے۔ عزیزان من، وہ میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نے یہ جہنم بھی یہ جنت بھی اگلی دنیا پہ ہی اٹھا رکھا ہے۔ وہ برحق ہے اگلی دنیا کا جنت اور جہنم، وہ تو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو غلط نظام ہے جس میں دین کی تکذیب ہو رہی ہے، جس میں ہر تنہا رہ جانے والے کو دھکے ملتے ہیں، پارٹی اور جتھا ہے جس کی عزت ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جس میں ہر محروم کو روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے، جس میں خدا کی ملکیتوں کو انسانوں کی ملکیتیں، یہ جو نظام باطل ہے غیر قرآنی، یہ اس کا جہنم نہیں جس کے اندر ہم یہ کیا ہم جنت کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ یہ جہنم کی زندگی نہیں ہے۔ جس کے ہاں کھانے کو ہے وہ بھی جہنم کی زندگی کے اندر، جو بھوکا ہے وہ بھی جہنم کی زندگی کے اندر۔ آگ کی مختلف قسمیں ہیں، وہ بھی تو وہ آگ ہے جسے خدا نے کہا کہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع الافئدہ، وہ آگ کے جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں۔ سوچئے تو جن کے ہاں اتنا کچھ فراوانی سے کھانے پینے کو ہے، ان کے دلوں کو ان شعلوں نے لپیٹا ہوا نہیں ہوتا۔ بھوکے کی آگ تو صرف پیٹ تک ہوتی ہے، ان کی آگ تو سارے جسم کو جلا رہی ہوتی ہے۔ یہ ہے عذاب شدید جس کے اندر وہ قوم ماخوذ ہو جاتی ہے، جو دین کی تکذیب کرتی ہے، خدا کے ساتھ اور خدا ملا دیتی ہے۔ کہا وہاں اور مقامات میں بھی قرآن نے کہا ہے کہ وہاں مجرم یہ کہے گا کہ میں تو مجرم نہیں، میں نے تو یہ کچھ نہیں تھا، یہ میرے ساتھی تھے، یہ دوست تھے، میرے حوالی موالی تھے، انہوں نے مجھے تباہ کیا، انہوں نے مجھے گمراہ کیا، میں غلط راستے پہ اس لیے پڑ گیا، میں نہیں۔ کئی مقامات پہ یہ چیز، حتیٰ کہ قرآن نے تو بیشتر مقامات میں لیڈروں کا اور ان کے فالوورز کے مکالمے درج کیے۔ یہ فالوورز کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہیں جنہوں نے ہمیں تباہ کیا، وہ جواب میں کہیں گے کہ ہمارے پاس طاقت کون سی تھی؟ تمہاری طاقت تھی جس کی بنا کے اوپر ہم سب کچھ کرتے تھے، تم ہم سے بھی زیادہ مجرم ہو۔ بڑے دلچسپ مکالمے ہیں اور کئی دفعہ آ چکے ہیں سامنے، پھر بھی جب موضوع آئے گا معاف رکھیے تو میں عرض کروں گا کہ وہ دوسروں کو الزام دیں گے۔ یہاں صرف یہ کہا ہے قالا کرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، وہ ساتھی جس کو یہ ملزم قرار دے رہا ہوگا کہ اس نے مجھے تباہ کیا، وہ کہے گا کہ بار الہ بات بالکل غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ خود ہی غلط راستہ پہ چلنے کے لیے آمادہ تھا۔ میرا اگر کوئی قصور واقعی ہے تو یہ صورت ہے کہ میرے ساتھ ہو لیا تھا یہ، ورنہ میں نے اسے مجبور تو نہیں کیا تھا کہ یہ کچھ میرے ساتھ چل کے کرے۔ قال لا تختصموا لدی،
وقد قدمت الیکم بالوعید. کیا بات. کہا یہاں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ہر بات سے واقف ہیں، اور اتنی سی بات کا تو تم بھی اقرار کرو گے نا کہ تم دونوں کے پاس ہمارا وہ حق تھا جو صحیح راستے کی رہنمائی تھی، دونوں کے پاس پہنچ چکی ہوئی تھی نا. تو پھر یہ کہنا کہ اس نے مجھے گمراہ کیا ہے، نہیں جی اس نے نہیں، اس نے گمراہ کیا، سوال ہی نہیں. دونوں کو ہم نے آنکھیں دیں، سورج کی روشنی دونوں کے لیے کھلی ہوئی تھی، دوسرے کو الزام کیوں دیتے ہو؟ ذمہ داری خود کیوں نہیں لیتے؟ پھر بات میں سے بات نکل آتی ہے، ساری بات ذمہ داری لینے کی ہے. جو غلطی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اس کی اصلاح کی گنجائش یا امکان ہوتا ہے، جو دوسرے کے سر دھرتا ہے اس کی اصلاح نہیں ہوتی. قصہ ابلیس و آدم ہے ہی اتنا. آدم سے بھی ایک لغزش ہوئی، ابلیس سے بھی ایک لغزش ہوئی کہ اس نے سجدہ نہ کیا، اس نے جو جیسا کہا گیا ہے کہ وہ معصیت کی شجر کی طرف چلا گیا، دونوں سے لغزش ہوئی. آدم سے کہا کہ آدم یہ تم نے کیوں کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، میرے بار خدا غلطی ہو گئی مجھ سے، بھول ہو گئی مجھ سے. بھول اور غلطی کو معاف کر دے تو آئندہ کے لیے پھر ہم صحیح رہیں گے. کہا کہ جب تم نے اپنی ذمہ داری کو قبول کر لیا ہے کہ واقعی تمہاری غلطی تھی، تو اس لیے اصلاح کی گنجائش ہے، تمہاری طرف ہماری رہنمائی آئے گی، اور جو اسے قبول کرے گا اسے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی بات نہیں ہے. تم نے قبول. ابلیس سے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، سرکشی برتی، معصیت کی ہمارے آنسو. کہا باریلا کیا کہہ رہے ہیں آپ، میں کون ہوتا ہوں معصیت کرنے والا؟ تیرے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا، تیرے حکم اجازت کے بغیر میں بھلا معصیت کر سکتا تھا؟ میں قصوروار تو نہیں ہوں. کہا جب تمہاری یہ ذہنیت ہے کہ اپنی غلطی کو نہ قبول کرتے ہو نہ ذمہ داری کو تسلیم کرتے ہو، قیامت تک تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ ہے سارا قصہ. اصلاح اس کی ہوتی ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا جائے. اور ہمارے جیسے گناہ گار بیچارے جو ہیں وہ تو پھر بھی تسلیم کر لیتے ہیں. جو اس فریب میں رہتے ہیں نا کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنی نیکیاں کر لی، اتنی زکوٰۃ دے دا، حج بھی ادا کر لیا، یہ سب کچھ، وہ ایک طرف انہوں نے بینک کے سائیڈ میں کریڈٹ رکھا ہوتا ہے، ایک طرف ڈیبٹ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو ادھر وہ ایک نیکی کے عوض میں 10-10 ہزار ثواب گن کے وہاں جمع کرتے رہتے ہیں، اور ادھر کا بہرحال گناہ تو ایک ہی ہوتا ہے، تو اس میں سے 1-2-4 منفی بھی ہو گئے تو بیلنس تو پھر بھی بڑا رہتا ہے وہ سب. آپ دیکھیں گے کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو اس فریب میں رکھتا ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، بڑا ضدی ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ حق پہ کہتا ہے، دوسرے کو کہتا ہے کہ تو گمراہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہی تو ساری بات، اس کی اصلاح ہی نہیں ہو سکتی جو اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا. اسی لیے کہا کہ ہم نے تم دونوں کے سامنے راستہ واضح کر کے رکھ دیا تھا نا، آنکھیں بھی دے دی تھیں. تو اب یہ کہنا کہ صاحب میں گمراہ نہیں ہوا تھا، اس نے گمراہ کیا تھا، یہ تو ابلیسیت ہے، سوال ہی نہیں ہے. ہر فرد اپنے فیصلے اور اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، دوسرے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا. وہاں وہ چیز اور ہے کہ جبر سے کوئی مار مار کے کسی کو بدھ کے سامنے جھکا دے. یہاں سوال یہ ہے کہ آج خود کیا وہ تسلیم کرتا ہے، ذمہ داری کو قبول کرتا ہے یا نہیں قبول کرتا تھا. وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ. ہاں
بڑی عجیب بات آگے آ رہی ہے، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ عزیزان من، 4 لفظ آئے ہیں، کتنی عظیم حقیقت بیان کر گئے ہیں۔ موافق سنا؟ اگر نظام یہ ہو کہ مملکت کے قوانین کو واضح طور پر بیان کر دیا جائے، پھر یہ اعلان کر دیا جائے کہ ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، کسی کے لیے تبدیلی نہیں ہوگی، کسی وقت بھی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ غیر متبدل رہیں گے ہمیشہ کے لیے، اور ہر ایک کے اوپر یہ لاگو ہوں گے یکساں طور پر، یہ اعلان، اور اس کے بعد یہ اطمینان دلا دیا جائے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا، اور اس پہ چھوڑ دیا جائے کہ اب تم دیکھ لو ان قوانین کو، ان احکام کو، اور اس شرط کو جو ہم نے ساتھ واضح کی ہے، جی ٹھکتا ہے تمہارا اس کا تو قبول کر لیجیے، اس پہ بھی نہیں راضی ہوتے انکار کر دی، لیکن جب آپ قبول کر لیں گے تو پھر تو ان کی اطاعت لازم آ جائے گی نا تم پر۔ یہ شخص جسے یہ یقین ہو کہ یہ قانون ہیں، یہ کبھی بدلیں گے نہیں، کسی کی خاطر اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اسے کتنا اطمینان حاصل ہوگا۔ قانون کی حکمرانی سے اطمینان ہی یہ ہوتا ہے عزیزان من۔ اگر قانون جو ہے وہ غیر متبدل ہو اور یہ یقین ہو کہ یہ کسی کے لیے بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مجھ پہ لاگو ہو اس پہ لاگو نہ ہو، وہ یہ دے کے چھوٹ جائے، اس کے حق میں قانون یوں لچک پیدا کر دے، اس طرح سے استثناء پیدا ہو جائے، بدلتا چلا جائے، یا یہ بھی بات ہو کہ آج ایک قانون ہے جی، پتہ نہیں کل قانون ہی بدل جائے، پھر کیا کر لیں گے ہم؟ یعنی کسی کو اپنے مستقبل کے متعلق یقین ہی کچھ نہیں ہوتا، ہر وقت دھڑکو دھڑکو کرتے رہتے ہیں، جسے کہا نا، جب یہ صورت کہیں پیدا ہو، یہ در حقیقت لا قانونیت ہوتی ہے۔ ویسے تو اعلان کرنے کو ایک قانون ہوتا ہے، آج ہوتا ہے، یقین نہیں ہے کہ کل یہی قانون رہے گا، پتہ نہیں اس میں کیا تبدیلی ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ لا کی جو ڈیفینیشن کی ہوئی ہے ان لوگوں نے، وہ یہی ہے جو قرآن کہتا ہے۔ ابھی میں آؤں گا قرآن کے الفاظ کی طرف، ابھی ہیں 10 منٹ۔ یہ سائنٹیفک دنیا میں لا جس کو کہا جاتا ہے، قانون جسے کہا جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ if then، اگر یہ کیا جائے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اور آگے ہے always، ہمیشہ ایسا ہوگا۔ یہ 3 شرطیں جو ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں تو لا کہلاتا ہے۔ اگر یہ کیا جائے تو یہ نتیجہ نکلے گا، انگلی آگ میں ڈالی جائے تو وہ جلا دے گی، اس سے درد ہوگا، اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اور پھر always، ہمیشہ ایسا ہوگا۔ یاد رکھو، یہ جو ہمیشہ ایسا ہونا ہے یہ اس کو لا بناتا ہے۔ اگر یہ ہمیشہ کی بات نہ ہونا، ایک ہی دفعہ کی بات ہو، یہ کرو یہ ہوگا، تو وہ حکم ہوتا ہے، حکم بدلتا رہتا ہے، لا وہ ہے جو بدلتا نہیں۔ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات اللہ۔ اعلان، تکمیل ہو گئی قوانین و احکام خداوندی کی۔ پہلی چیز تو یہی کہ مکمل ہوگی، اب اس میں کچھ اور اضافے کی بات ہی نہیں رہی۔ لا مبدل کلمات، اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ عزیزان من، کتنا بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے اس نظام میں جس میں یہ یقین دہانی ہو کہ یہ ہے لا، یہ ہے ضابطۂ قوانین، یہ ہے مکمل، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی صاحب۔ اور جیسا میں نے عرض کیا ہے، اگر ہر وقت یہ کیفیت ہو
کہ آج پتہ نہیں یہ قانون ہے، کل کو کیا ہو جائے، میرے لیے یہ قانون ہے، اس کے لیے کیا قانون ہو جائے، یعنی بدلتا رہے گا۔ تمہید میں نے عرض کی ہے، الفاظ اب آ رہے ہیں قرآن کے عزیزان من، وجد میں آ جاتا ہے انسان، ما یبدل القول لدی، ان سے کہا یاد رکھو ہماری بات بدلہ نہیں کرتی، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بات نہیں بدلہ کرتی۔ وما انا بظلام للعبید، ہم اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کیا کرتے۔ تو نظر آ گیا کہ قانون کی طرف سے بے یقینی جو ہے یہ بھی ظلم ہے۔ قانون کے متعلق یہ بے یقینی کہ پتہ نہیں کل کیا ہو جائے، عزیزان مان ان دو ٹکڑوں کو جوڑ کے دیکھیے کہ کیا کہہ گیا ہے قرآن۔ ہم اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کیا کرتے۔ ظلم کیا ہے؟ آج کچھ قانون، کل کچھ قانون، یقین ہی نہ ہو، ضمانت ہی نہ ہو کہ کل کو کیا ہو جائے گا۔ کہا یہ بات ہمارے ہاں سے نہیں ہوتی، یہ تو بندوں پہ ظلم ہے، ہمارے ہاں سے بندوں پہ ظلم نہیں ہم کیا کرتے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا قانون بدلہ نہیں کرتا۔ دیکھا عزیزان من، بات تو چھوٹی سی تھی، نچیتا کتنا عظیم ہے جو قرآن بیان کر گیا ہے۔ قرآن کرتا ہی یہ ہے۔ یوں نکل جائیے آپ کہ ہمارے یہاں بات نہیں بدلتی، ہم بندوں پہ ظلم نہیں کرتے، اور آگے بڑھ جائیے یوم نقول لجہنم، کچھ نہیں ذہن میں آتا۔ کھڑے ہو کے سوچئے، قرآن کہتا ہے کہ ہمارے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے، یہ تو اتنا محکم ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ پہ نازل کرتے تو قلب کوہ جو ہے شک ہو کے رہ جاتا۔ یہ وہ ہے قرآن، اللہ اکبر۔ لیکن اس نے ساتھ ہی کہا ہے کہ انسانوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کے دلوں میں سے پھر ایک قطرہ بھی چشمے کا نہیں پھوٹتا، وہ ہم لوگ ہیں نا۔ یہ کتنی ایک عظیم بنیادی حقیقت واضح کر دی اسلامی مملکت، اسلامی نظام، قرآنی نظام، قرآن کے اصول کی، کہ یہ قانون کے متعلق اگر بے یقینی پیدا ہو جائے تو وہ ظلم ہے انسان کے لیے۔ حالانکہ وہ دوسرا فیصلہ بھی بدلے ہوئے قانونی کے مطابق ہوگا، عدالت تو اس کو بھی جسٹس کہے گی۔ قرآن تو عدالت کے فیصلے کو جسٹس نہیں کرتا۔ وَبِّهِ يَعْدِلُونَ قرآن کہتا ہے عدل وہ عدل ہے جو قرآن کے مطابق کیا جائے، یہ نہیں کہ جو قانون تم بنا لو اس کے مطابق جو فیصلہ کیا جائے۔ ہمارے جتنے نظام ہیں دنیا میں اس میں تو یہی ہوتا ہے، مقننہ ایک ہوتی ہے، وہ قانون بناتی ہے، جس قسم کا بھی وہ قانون بنائے عدلیہ کو دے دیتی۔ عدلیہ اس قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے تو اسے انصاف کہا جاتا ہے۔ وہ خود قانون کس قسم کا ہے اس سے واسطہ نہیں ہوتا عدلیہ کو۔ کسی کو منظور نہیں ہے تو مقننہ سے جا کے کہے کہ تمہارا یہ قانون اس قسم کا ہے، اس میں تبدیلی کچھ کرو۔ جب تک تبدیلی نہیں ہوتی اس وقت تک عدالت مجبور ہے اس کے مطابق فیصلہ کیے جائے، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ سوال ہی نہیں ہے۔ وَبِّهِ يَعْدِلُونَ، جو عدالت قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گی اس کے فیصلے کو انصاف کہا جائے گا۔ اس کے لیے مقننہ یہ ہے، اور اس کے فیصلے لا مبدل لکلمات ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتا۔ بڑا اطمینان اور سکون ہوتا ہے عزیزان مان، اگر یوں ہی ہم تو ذہن میں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہو جائے، تو معلوم نہیں کہ کہاں ہوگا اور کب ہوگا، لیکن آپ سوچ لیجئے جو قرآن کہہ رہا ہے نظری طور پہ بھی عملاً اگر کہیں یہ نقشہ مسلط ہو جائے، کس قدر سکون اور کس قدر اطمینان نصیب ہو جائے انسانوں کو۔ لا مبدل لکلمات اللہ، وہ خدا جس کے ہر وقت اختیار میں ہے یہ چیز کہ کائنات ساری کو بدل کے رکھ دے،
وہ اتنا بڑا اطمینان، اتنی بڑی ذمہ داری لے رہا ہے، اتنا بڑا اطمینان دلا رہا ہے کہ ہم بھی نہیں بدلیں گے۔ کیا بات ہے اس خدا کی۔ کہا یوں ہے جن کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ اہل جہنم ہے اور یہ ادھر جائیں گے۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ جہنم کی وسعتیں، اتنا کچھ اس میں ڈال دیا جائے گا، اس کے باوجود اسے کہا جائے گا کہ کیوں بس ٹھیک ہے پیٹ بھر گیا، وہ کہے گی کہ نہیں اور لے آئیے کچھ۔ جہنم کسی جگہ کا نام نہیں ہے عزیزان من جو بھر جانے والی بات ہے۔ جہنم تو ہر فرد اپنا اپنا جہنم لے کے یہاں سے ساتھ جاتا ہے۔ یاد آ گئی ہوگی آپ کو شاید اقبال کی وہ نظم جو عام طور پہ میں پیش کیا کرتا ہوں، بڑی دلچسپ تھی، پھر دوہرا دوں۔ کہا کہ میں گیا وہاں، ملائکہ نے مجھے جنت دکھائی، مختلف مناظر دکھائے، بہت جی خوش ہوا۔ واپس آنے لگا تو میں نے کہا یار وہ جہنم کا بھی ایک سنا ہوا ہے، وہ ذرا اس کی بھی ایک جھلک دکھا دیجئے دیکھوں تو صحیح۔ وہ کہنے کے چلیے دیکھیے۔ تو ذہن میں یہ تھا کہ اس کے شعلے تو لپک لپک کے آسمان تک جا رہے ہوں گے، گڑگڑاہٹ ہوگی، اتنی حرارت۔ وہاں جا کے دیکھا تو وہ ایک بالکل یخ بستہ ٹھنڈا سنسان۔ میں نے کہا بھائی جہنم؟ کہنے لگے جی یہی۔ کہنے لگے وہ جو آگ اور اس کے شعلے اور وہ ایندھن اور وہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں۔ کیا بات! جی تو وہ جہنم بھر کیسے جائے گی؟ وہ تو ہر فرد اپنا جہنم ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہتا ہے وہ جنت اس کو بھی ذرا قریب کر دیا جائے گا۔ کہا ویسے تو اب بھی وہ دور نہیں ہے۔ کیا بات ہے! دیکھنے والی آنکھیں ہونی چاہیے، اب بھی کچھ وہ بعید نہیں ہے تم سے۔ اگر دل میں قرآن کے احکام کا سکون اور اس کی آسائش اور اس کی نورانیت یہ موجود ہے تو وہ تو جنت آباد ہوتی ہے تمہارے اندر۔ جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں۔ تو کہا غیر بعید، اب بھی وہ دور نہیں ہے، بس یہ ہے ابھی تمہاری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ رہی تو کوئی بات نہیں، ہم ذرا اور قریب کر دیں گے، جنت دیکھ لو گے۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ تھا وہ جو ہم نے وعدہ کیا ہوا تھا ہر اس کے لیے کہ جو خدا کے قانون کی طرف آنے والا ہے اور حفاظت کرنے والا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، وہ کہ جو جسے کہتے ہیں نا یہ ڈرنے والی بات، ڈر والی بات نہیں ہوتی، کسی آنے والے خطرے سے جو احتیاط کا احساس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خشیہ۔ بالغیب کے معنی عام طور پر یہ کیے جاتے ہیں کہ جی غیب کا علم تو ہمیں نہیں ہے، ہمیں غیب پہ ایمان لے آنا چاہیے اور غیب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ بات غیب کی نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دانے کو اس زمین کے اندر بو دو گے اور اس طرح سے اگر اس قانون کے مطابق اس کی نگہداشت کرو گے، پرورش کرو گے تو یہ ایک دن 700 دانے تمہیں دے دے گا۔ اس دانے کو جب بویا جاتا ہے زمین میں تو اس وقت یہ 700 دانے سامنے نہیں ہوتے، یہ خدا کا ارشاد ہوتا ہے، اس کا کہنا ہوتا ہے، اس کی ایک ضمانت ہوتی ہے۔ کسان اس پہ یقین کرے تو پھر تو وہ محنت کرے گا دانہ بونے کی، اور اس پہ محنت نہیں اگر اس پہ یقین نہیں کرے گا تو وہ مشقت ہی نہیں کرے گا۔ یہ جو یقین ہے خدا کے اس وعدے پر کہ اگر یہ کرو گے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس وقت تو تمہارے سامنے وہ بات نہیں ہے 700 دانے، لیکن ہم یقین دلاتے ہیں کہ اس سے 700 دانے ہوں گے۔ اسے کہتے ہیں بن دیکھے نتائج پر یقین رکھنا۔
کسان محنت ہی اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ بن دیکھے ان دیکھے نتائج پر یقین رکھتا ہے. یہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بالغیب ایمان. ورنہ عام معنی ہوتے ہیں اس میں دلیل اور برہان علم و بصیرت عقل فکر کی تو بات ہی نہیں ہو, تو ایمان بالغیب بات والی بات ہوتی ہے. صاحب غیب پہ ایمان رکھنا ہوتا ہے صاحب. یعنی ان سے پوچھو تو صحیح کہ یہ ہے بات کیا جو کہہ رہا ہے. یہ ہے وہ غیب جو اس وقت نگاہوں سے پوشیدہ ہے لیکن کسی وقت اس نے باہر آنا ہے, مشہود ہونا ہے. بارہ وجاء بقلب منیب, اسی لیے کہا کہ وہ ایسا دل ساتھ لے کے آتا ہے جو رجوع کرتا ہے ہمارے اس کہنے کے اوپر جو ہم نے کہا ہے کہ ایک دانہ بوگے تو 700 دانے اس میں سے اگیں گے. ہم ان سے کہیں گے ندخلوها بالسلام ذالک یوم الخلود. ہیں کچھ منٹ شیخ صاحب کچھ منٹ ہیں جی؟ دو چاہیے اس میں نہیں داخل ہو جائیے. بہرحال بے سلام قرآن نے بڑا جامع لفظ یہ سلامتی جسے کہتے ہیں اس کے معنی پیس ہی نہیں ہوتا, تکمیل بھی اس کے معنی ہوتا ہے. پورے کا پورا ہونا جو ہے, تکمیل ذات جو ہے انسان کی, یہ بھی اس میں شامل چیز ہوتی ہے. مرغ مسلم تو آپ نے سنا ہوگا نا, اسی سلامی سے تو ہے. پورے کا پورا ہو تو جب ہے, اگر ٹیک ٹانگ کام ہو تو مسلم نہیں ہوتا ہو. بسلام تکمیل ذات کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ان لفظوں کے لیے میں نے وقت مانگا تھا شیخ صاحب سے کہ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. بھائی بات کچھ لمبی ہو جائے گی اور شیخ صاحب آف کر دیں گے. اجازت ہے تو پھر چھیڑوں, نہیں تو نہیں. کیوں شیخ صاحب دیکھ لیجئے آپ اپنے ٹیپ کو ہیں. اچھا جی تو 4 منٹ دے دیں گے. جی صاحب 4 ہی منٹ صحیح. عظیم بات ہے. جنت کے متعلق بتایا یہ خصوصیت یہ کہ اس میں جو تم چاہو گے ہوگا. اللہ اکبر, جو چاہو گے ہوگا. بہت بڑی بات ہے صاحب. راوی عیش لکھتا ہے اور آگے یہ ہے کہ اتنی بات نہیں کہ جو تم چاہو گے وہ ہوگا, ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہوگا. یعنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب کہا جو چاہو گے وہ ہوگا تو اس سے زیادہ کہا. کیا یہ بچے جاتے ہیں نا آپ کے ساتھ مارکیٹ میں کچھ لینے کے لیے, کیا لیتے ہیں؟ یہ موٹر, یہ موٹر سائیکل, وہ کھلونا ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہو نا کہ بیٹا بڑے ہو گئے تو پھر ہم تمہیں کچھ اور بھی لے کے دیں گے, وہ جو اصلی موٹر ہوتی ہے. وہ کہا زندگی کی جس سطح پہ تم ہو یہ تو بچپن ہے تمہارا, تم کھلونوں سے بہل جاتے ہو. ہمارے پاس تو حقیقی موٹریں ہیں جو ہم تمہیں دیں گے. جو تم چاہتے ہو یہاں ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ اور رکھا ہے. تمہارا ظرف ابھی اتنا سا ہی ہے, ظرف کے پیمانے وسیع ہو جائیں گے اور اس کے مطابق ہم تمہیں دیں گے. جو چاہو گے ملے گا, اس سے زیادہ ہم تمہیں دیں گے. یہ ہے جنت. اور اسی پہ میں نے کہا کہ ایک لفظ یاد آ گیا, یہ تو وہ ہے جو جنت کی زندگی ہے, اور یہ جو ہماری زندگی جہنم کی زندگی ہے جس میں یہ کہا, تو اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بے نیازی کے تیری ناز اٹھائے کیا کیا, جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا. مبدأ فیض سے بس اتنا گلا ہے مجھ کو کہ جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا. ایک یہ جہنم, ایک وہ ہے کہ جو چاہو گے ملے گا, جو مانگو گے ملے گا, اس سے زیادہ یہ ہوگا. اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جی جو چاہو گے ہوگا, اور اگر کوئی چیز ناجائز خواہش ہوگی انسان کی وہ بھی ہو جائے گی صاحب. قرآن ہے عزیزان من کہتا ہے کہ ہم یہ بات مومنین کی کر رہے ہیں, اہل جنت کی. ان کی کیفیت یہ ہے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, 76/30.
وہ چاہیں گے ہی وہ جو ہمارا قانون چاہے گا، وہ تو اس کے خلاف چاہیں گے ہی نہیں۔ کیا بات ہے! سورہ قاف کی آیت 35 تک ہم آ گئے۔ مزیدان من 36ویں آیت سے اندہ کر کے ایک بات ضروری